العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلى الله عليه وسلم. تھوڑا تھوڑا ہو جاتی ہے اگتے ہوتے اب آپ تھوڑا اچھا تھوڑا تھوڑا آگے آچو برادران عزیز، مختصر سی مجلس ہے ایصال ثواب کی. ہمارے نہایت ہی محترم بزرگوار سید مجاہد حسین عابدی کی والدہ اور ان کے خسر محترم کے لیے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے نیاز کا بندوبست بھی کیا. چونکہ کل کا دن جو گزرا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا نے بہت کوشش کی خاموش کرنے کی، لیکن کوئی ظلم و جبر ان کو خاموش نہیں کر سکا. آج کا مسلمان اور 1400 سال پہلے کا مسلمان مزاجن ایک ہی ہے. کل امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو یزید کے مقابلے میں نہ جائیں. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو یزید کے مقابلے میں کیوں گئے. مولانا مودودی ابوالعلا مودودی سے ایک سوال کیا تھا ان کے زمانے کے علماء نے کہ تمام صحابہ کرام نے بیعت کی تھی یزید کی، تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی. یہ تھا سوال کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام نے بیعت کیوں نہیں کی. ابوالعلا مودودی نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ معیار دین صحابہ نہیں ہے امام ہے. جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کی تھی. آج لوگ حق کی زبان بند کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا آپ کیوں بولتے ہیں، کوئی نہیں بولتا آپ کیوں بولتے ہیں. بھائی ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. اچھا ایک سوال اور بھی، کل میں گیا ہوا تھا خاص چلو غلام علی، تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، عالم نے، کہ فائدہ کیا ہے آپ کے بولنے کا، لوگ آپ کے مخالف ہو رہے. میں نے کہا کہ مجھے فائدہ اور نقصان کی پرواہ نہیں. اگر میں مکتب حقہ کے دفاع میں بولتے ہوئے بالکل کونے سے بھی لگ جاؤں تو مجھے جناب سلمان محمدی کا وہ قول یاد ہے کہ جناب سلمان کو خلیفہ وقت نے کہا تھا، اے سلمان اگر تم ہمارا یہ کام کر دو تو ہم تمہارے رتبے میں بھی اضافہ کر دیں گے، تمہارے راتب یعنی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیں گے. تو سلمان محمدی جو علی کے نوکر تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ تاریخی جملہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے. فرمایا التذلل فی طاعت اللہ احب الی من التعبد فی معصیت اللہ. خدا کی قسم سنہرے لفظوں سے لکھنے والا علی کے نوکروں کو یہ جملہ یاد کرنا چاہیے. کہتے ہیں مجھے وہ ذلت اور توہین بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کی اطاعت کے بدلے میں دنیا دیتی ہے، اس عزت سے جو خدا کی معصیت کے بعد ملتی ہے. بلندر سلام بھیجنا محمد والے.
لوگ دین اسلام کو نہیں سمجھتے. کہا تھا لوگوں نے نہ جاتے حسین علیہ السلام بہنیں قید نہ ہوتی، نہ جاتے بیٹے قتل نہ ہوتے، نہ جاتے تو بازاروں میں نہ پھیلائی جاتی. لیکن نہیں معلوم دنیا کو کہ کل جسے وہ توہین سمجھ رہے تھے آج کے مقابلے میں اگر آئے تو بیوی کے خطبوں نے وہ تہلکا مچایا کہ یزیدیت مٹ کے رہ گئی، حسینیت بلند ہے. آج پوری دنیا میں حسینیت کا نام بلند ہے. جلوس نکالتے ہیں تو دنیا کہتی جلوس کیوں نکالتے ہو؟ جلوس وہی نکالتے ہیں جن کی فتح ہوتی ہے، جن کی شکست ہوتی ہے، وہ جلوس نہیں نکالا کرتے. اور ان جلوسوں سے اذیت انہی کو ہوتی ہے جن کے بڑوں کے نام خراب ہوتے ہیں. چند جملے سنے. جب شہزادی کو گرفتار کر کے یزید نے بلوایا شام تو پہلی منزل میری بیوی کی کوفے کی تھی اہل بیت کے ساتھ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں، جس کے سر کی رضا چھن چکی ہو، جو غیرت و حیا کی ملکہ ہو، جو ثانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، عبداللہ جیسے رئیس کی بہو ہو، علی جیسے سید الاوصیاء کی بیٹی ہو، چاروں طرف سے سردار ہی سردار ہیں. نانا انبیاء کا سردار ہے، باپ اوصیاء کا سردار ہے، بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، ماں خواتین جنت کی سردار ہے. ایسے سردار گھرانے کی بیٹی، ایسے سردار گھرانے کی بہو بازار میں ہے. کیا حاضر ہونا چاہیے تھا؟ لرز جاتے، خاموش ہو جاتے. ظالم نے اپنے دربار میں قیدیوں کو کھڑا کر کے اعلان کیا، کہا الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، الحمدللہ الذی خضعکم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نقل کفر کفر نباشت کہتا ہے خدا کا شکر کرتا ہوں میں کہ جس نے تمہیں الیاذ باللہ رسوا کیا، ذلیل کیا. وقتلکم اور تمہیں قتل کر دیا. وَأَكْذَبَ أَحْدُثَكُمْ اور جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم معجز نما ہیں، ہم صاحب کرامت ہیں، تمہاری ساری بڑی بڑی باتوں کو اللہ نے مٹا دیا. اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہوتی، آج کا ملا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو کیوں نہیں بچا لیا، بیٹیوں کو کیوں نہیں بچا لیا. اس بے غیرت سے کوئی پوچھے کہ اگر یہی قانون ہے تو پھر اللہ اگر صاحب طاقت اور قوت ہے تو اس نے کعبے کو کیوں نہیں بچا لیا. چاروں طرف بت بیٹھے تھے، 500 سال تک بت بیٹھے رہے. کیا اللہ کمزور پڑ گیا؟ اللہ کے اندر طاقت نہیں تھی؟ جو ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر کو کھائے ہوئے بت کی طرح بنوا سکتا ہے، وہ ایک ہوا کے جھونکے سے. آپ ابھی تو دیکھیں، سامنے ہے آپ کے وہ امریکہ جس نے پوری دنیا پر ظلم ڈھانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا. ایک چھوٹے سے پرندے کے منہ سے نکلنے والی آگ نے پورا شہر جلا کے راکھ کر دیا. بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ بجھتی نہیں. جہاز اڑائے گئے کہ آگ بجھ جائے لیکن نہیں بجھی. یہ بتانے کے لیے قدرت نے نشانی دی ہے. یہ اب بھی مسلمانوں کو غیرت آ جانی چاہیے. تم اسرائیل اور امریکہ سے نہ ڈرو. اگر اللہ ایک چھوٹے سے پرندے کے منہ سے نکلی ہوئی آگ سے پورا لاس اینجلس تباہ کر سکتا ہے، وہ پورا امریکہ بھی تباہ کرا سکتا ہے. تمہیں تو اللہ نے انسان بنایا ہے، لیکن یہ انسان نہیں. آج کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ حق بولنے والے اور حق کہنے والے اور حق پر عمل کرنے والے کو غلط کہا جاتا ہے. کیا ضرورت تھی ایران کو پنگا لینے کی؟
ایران نے کوئی غلط اقدام نہیں کیا، وہی اقدام کیا جو آل محمد نے تعلیم دی ہے کہ اگر مظلوم ہو، امام علیہ السلام کی وصیت موجود ہے، مولا کائنات نے آخر وقت میں وصیت کی تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹے حسن اور حسین، دیکھو جب بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے ذاتی بننا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اگر علی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تک مختص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے علی والوں کے لیے یہ فرمان ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، ظالم نے یہ کہہ کر کہ آپ کی ساری قوتیں ختم ہو گئی۔ میری شہزادی نے اپنی قوت دکھائی تھی جب بازار کوفہ میں خطبہ دینا چاہا اور لوگوں نے شور مچایا اور اونٹوں کی آوازیں اور گھنٹیوں کی آوازوں سے شہر گونج اٹھا، اور بی بی کو بولنے نہیں دیا تو ایک مرتبہ میری شہزادی نے آواز دے کر کہا، اس کتو خاموش ہو جاؤ۔ سارا معاشرہ چپ ہو گیا۔ اس وقت جس ناکے پر میری شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، عربی زبان میں باعزاز ولایت گویا ہوا، کہنے لگا، شہزادی اگر آپ نے یہ حکم ہمیں کربلا میں دیا ہوتا تو ہم یزید کے لشکر کو وہی تیز لشکر کے برباد کر دیتے۔ آل محمد نے اختیار نہیں دکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغام پہنچانا تھا۔ اختیار دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا پیغام پہنچانا تھا، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ابن زیاد اور یزید ملعون اور عمر سعد اور یہ لوگ کون ہیں اور ہم کون ہیں۔ تو شہزادی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس میں زیادہ پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں۔ شہزادی نے جیسے ہی اس نے خطبہ اپنا ختم کیا، گفتگو ختم کی، میری شہزادی نے فرمایا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے نبی محمد سے عزت عطا کی ہے۔ تو بتا تیرا خاندان کون سا ہے، میں بتاتی ہوں میرا خاندان کون سا ہے۔ تیرا تعلق جھانڈے دار خاندان سے ہے، تیرا تعلق شراب خور شرابیوں کے خاندان سے ہے، تیرا تعلق قاتلوں سے ہے، ہمارا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے۔ وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور اللہ نے ہمیں ہر رجس سے، ہر نجاست سے ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ کے بعد میری شہزادی ارشاد فرماتی ہے، وَإِنَّمَا يُفْتَضَحُ الْفَاسِقُ، سن بدکار عورت کے بیٹے، ذلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وَيُكْذَبُ الْفَاجِرُ، چٹلایا وہ جاتا ہے جو فجور کرتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا الْحَمْدُلِلَّہ، میں اللہ کی حمد کرتی ہوں کہ وہ ہمارا غیر ہے، ہم میں سے نہیں ہے، نہ ہم فاجر ہے نہ ہم فاسق ہیں۔ میرے بچوں کے لیے دو لفظ وضاحت کر دوں، فاسق کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر تو کہتے ہیں گناہگار فاسق نہیں، جو حکم خدا کو توڑے۔ دنیا کے سب سے پہلے فاسق کا نام ہے ابلیس، توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا میرا سر، دنیا کے سب سے پہلے فاسق کا نام ہے ابلیس، شیطان۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کیا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کو توڑا، فاسق بنا۔ تو شیطان فاسق کیوں بنا تھا؟ لوگ کہتے ہیں سجدہ نہ کرنے کے جرم میں فاسق بنا، نہیں، اگر سجدہ نہ کرنے کا جرم فاسق ہوتا تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کرتے اور فاسق نہیں بنتے؟ فاسق سجدہ نہ کرنے کے جرم میں نہیں بنا تھا، اس نے کہا تھا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار انا خیر منہ، یہ جملے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اے اللہ،
تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب فاسق کی معنی سمجھ لینا، میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں۔ جو خدا کے بنائے ہوئے نمائندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے خود کو بہتر سمجھے وہ فاسق ہوتا ہے۔ فاجر بدکاریاں کرنے والا۔ یزید ملعون جو تخت پر بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ اترا، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ شہزادی فرماتی ہے وہ ہمارے غیر ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، تو جھٹلائے وہ جاتے ہیں جن کے فسق پایا جاتا ہو۔ الحمدللہ ہم لائن پلٹ کے اپنی خجالت مٹانے کے لیے جملہ کہا کیف رأیتی فعل اللہ بأہل بیتک، کیسے تم اس وقت کو دیکھتی ہو جب تمہارے اہل بیت کے ساتھ میں ہوا، اللہ نے کیا کیا؟ تم قتل ہوئے، خیمے جلے، اسیر ہوئے، بازاروں میں پھرائے گئے، دربار میں لائے گئے۔ میری شہزادی نے جواب ایک ساتھ فرماتی ہے قالت سلام اللہ علیہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کی طرف سے سوائے جمیل کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا۔ کتب اللہ علیہم القتل، جنہیں تم نے قتل کیا اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا تھا، انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا۔ فبرزوا الی مضاجعہم، اور وہ شہید ہو کر اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ سیجمع اللہ بینک وبینہم فتحاجون الیہ وتختصمون عندہ، جلدی نہ کر، آنے دے قیامت کے دن کو جہاں تیری اور ان کی دونوں کی ملاقات ہوگی، پھر وہ تجھ سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں قتل کیے گئے، کیوں قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف۔ یہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، ایک آنکھ جنگ صفین میں اور ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی۔ روتے تھے، مولا سے فریاد کرتے تھے، مولا مجھے شہادت نصیب نہ ہوگی؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں ہوگی، تجھے زمین کا بدترین انسان قتل کرے۔ عزادارو، جب جناب عبداللہ ابن عفیف جو اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، بی بی کا خطبہ سنا، بی بی کی آواز سنی، اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے افراد سے کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ گزاری ہے، میں علی کے لہجے سے واقف ہوں، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، بتاؤ کیا علی زندہ ہو کر دوبارہ آ گئے؟ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ علی تو نہیں آئے ہیں، علی کی بیٹی دربار میں بلائی گئی۔ کہا علی کی بیٹی دربار میں آئی ہے۔ عبداللہ نے زور سے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ سالم ابن زیاد نے آواز دے کر کہا عبداللہ تم بھی ہماری خوشی میں اللہ کا شکر کرتے ہو؟ بوڑھا سپاہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ ابن الزرقاء حرام زادے، میں تیری خوشی میں شریک نہیں، میں تو اللہ کی حمد کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس دن سے پہلے میری آنکھیں لے لی کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس عزادارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، دو جملے سن لیجیے۔ عبداللہ کے یہ جملے سن کر ابن زیاد ایک مرتبہ سپاہیوں سے کہتا ہے یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ
خراب ہو گیا ہے، اسے قتل کر دو۔ جیسے ہی سپاہی عبداللہ کی طرف بڑھے، حضرت عبداللہ نے آواز لگائی العفیف العفیف العفیف، اپنے قبیلے والوں کو بلایا، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے سردار کو قتل کرنے کے لیے سپاہی آ رہے ہیں؟ عزادارو، عبداللہ کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، تلوار میں آم سے نکلی، آواز آئی ابن زیاد اگر ہمارے سردار کو کچھ ہوا تو دربار میں خون ریزی ہوگی۔ عزادارو، ابن زیاد گھبرا گیا، واپس بلا لیا، قبیلے کے لوگ آئے، عبداللہ ابن حفیظ کے بازو تھامے اور بڑے آرام کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ دربار سے لے جانے لگے۔ جب عبداللہ دروازے کے قریب پہنچے، میرے امام سجاد کی کلیجے پہ خنجر چل گیا، آواز دے کر کہا نانا نانا، صحابی کو بچانے والے موجود ہیں لیکن تیرے بچوں کو بچانے تیری اولاد کو بچانے والا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، علی بیٹی نے اپنا پورا جہاد کربلا سے شام تک کیا۔ تو تاریخ نے جملہ لکھا، میں تو تم سے کہوں کہ شہزادی مدینے واپس آئی، تاریخ لکھتی ہے میری شہزادی نے اول محمد کا ماتم نہیں کیا، جب بھی ماتم کیا واہ حجابہ واہ مظلومہ واہ حسینہ کا ماتم کیا۔ ایک دن جناب عبداللہ آئے، کہنے لگے علی کی بیٹی جب سے گئی وہ میرے گھر میں تالا لگا، آؤ میرے گھر کے تالے کھول دو۔ شہزادی نے کہا میں کل آؤں گی۔ اگلے دن میری شہزادی گئی، جیسے ہی شہزادی پہنچی گھر خالی تھا، میدان جا کر صحن خانہ میں بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئی۔ ہزاروں شہزادی رو رہی تھی، یاد کر رہی تھی یہاں میرے اولو محمد چھنا کر شہزادی کی ایک بیٹی تھی جو شہزادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اداکاروں، تھوڑی دیر گزری، جناب عبداللہ جو باہر گئے ہوئے سے آئے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ رہنے خانہ میں بیوی کو دیکھ کر کہا اے بیوی، اب اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو علی کی بیٹی کے پاس چلی جا، تو بھائی کے گھر میں ماتم میں مظلوم ہے۔ اداکاروں، یہ جملہ سنا، شہزادی نے سر اٹھایا، آواز دے کر کہا عبداللہ کل دعوت دے کے بلایا تھا، آج پہچانتے بھی نہیں ہو۔ بس اداکاروں، عبداللہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کربلا سنائی، دونوں غش کر گئے۔ جب ہوش آیا تو جناب عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کر دروازہ کھلوایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ بیوی جو ابھی تک اول محمد کا ماتم نہیں کر رہی تھی، جب اول محمد کے چھوٹے چھوٹے بستروں پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ کربلا کے رسیا آواز دے کر کہا اول محمد، تمہارے بغیر میرا گھر اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔